بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 مارچ 2023 ہے، اور آج پاکستان کے اندر رہنے والوں کے لیے اور پاکستان میں جو بیرون ملک مقیم ہیں وہ پاکستانی، ان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے اپوسٹائل کنونشن کو جوائن کر لیا ہے۔ آج سے پاکستان اپوسٹائل کنونشن کا 123واں رکن بن گیا ہے۔ اس سے پہلے 122 رکن موجود تھے۔ پاکستان 123واں ملک بن گیا ہے، اور اس اپوسٹائل کنونشن میں شامل ہونے کی سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اب جو مختلف ایمبیسیز ہیں، جیسے پرتگال کی ایمبیسی ہے، اسپین کی ایمبیسی ہے، چیک ریپبلک کی ایمبیسی ہے، جتنے بھی باہر کے جو ممالک ہیں وہ پاکستان کے ڈاکومنٹ کو اس وقت تک قبول نہیں کرتے تھے جب تک پاکستان کے فارن آفس کے بعد ان کی ایمبیسی سے لوگ جو ہیں وہ اٹیسٹیشن نہیں کروا لیتے تھے۔ تو اس کے بعد ہی پاکستان کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو قبول کیا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب پاکستان کے جو ڈاکومنٹس ہیں یہاں سے جو اپوسٹائل ہو جائیں گے، وہ ڈاکومنٹس 122 ممالک میں قابل قبول ہوں گے۔ اسی طرح باہر کے جو 122 ممالک کے جو اپوسٹائل کنونشن کا حصہ ہیں، ان کے ڈاکومنٹس پاکستان میں قابل قبول ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی پاکستان کے لیے جو ہے وہ خوشخبری ہے، اور جو بیرون ملک پاکستان رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کا مزید کانٹینٹ آپ کو ملتا رہے۔ تو اس کی جو کی پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ پاکستانی citizen will no longer be required to legalize documents when applying for certain immigration permission in Hague member states who have joined the apostille convention۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ 122 ممالک نے دستخط کر رکھے ہیں، اور ان کے ڈاکومنٹس ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ قابل قبول ہوتے ہیں۔ تو اب ہونا یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ دوسرے ملک میں پریزنٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ کافی ہوگا کہ آپ کا فارن آفس جو آپ کو لیگلائز آپ کے ڈاکومنٹس کی اٹیسٹیشن کر دے گا۔ آپ اس کو اپوسٹائل کہیں گے، اپوسٹائل کی ایک سٹیمپ بھی وہ اس پہ سب کر دے گا۔ اس کے بعد جو ہے یہ ڈاکومنٹس تمام دنیا کے لیے قابل قبول ہوگا۔ جو پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری یہ ہے وہ کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، انہیں اٹیسٹیشن کروانی پڑتی ہے، پہلے متعلقہ بورڈ سے، پھر HEC سے، پھر اس کے بعد فارن آفس سے، اور پھر فارن آفس کے بعد متعلقہ ایمبیسی سے جا کے انہیں اٹیسٹیشن کروانی پڑتی ہے۔ یہ پروسیس جو پاکستان کے اندر ہوتا ہے وہ پروسیس تو لوگ بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن جو ایمبیسیز کا لیگلائزیشن کا پروسیس ہے وہ خاصا لمبا ہوتا ہے۔ وہاں ان کی اپوائنٹمنٹس لینے پڑتی ہیں، کچھ ایمبیسی براہ راست اٹیسٹیشن کرتی ہیں، کچھ جو ہے وہ VFS گلوبل کے ذریعے اٹیسٹیشن کے لیے ڈاکومنٹس منگواتی ہیں۔ تو ایک لمبا پروسیس ہے۔ پاکستانی اب اس پروسیس سے نہیں گزریں گے، اور اس کا دوسری یہ ہے کہ یہ کاسٹلی ہے۔ ہر ڈاکومنٹ کی ایک فیس ہے۔ ایک ڈاکومنٹ آپ نے اٹیسٹ کروانا ہے تو کسی جگہ پہ 9 یورو کی فیس ہے، کسی جگہ پہ 10 کی ہے، کسی جگہ پہ 12 کی ہے۔ ایک تو یہ فیس آپ نے ادا کرنی ہے، ہر جو ڈاکومنٹ ہے اس کی فیس ہے، اور اس کے بعد آپ نے VFS گلوبل کو یا جو بھی ایجنسی اس کو ہینڈل کر رہی ہے اس کے الگ سے اخراجات ہوتے ہیں، وہ جو اخراجات ہیں وہ بھی آپ نے پے کرنے ہوتے ہیں۔ تو اب آج کے بعد یہ جو ہے یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اب اپوسٹائل کروانے کے بعد یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ قابل قبول ہوں گے۔ اب آپ کو ضرورت نہیں ہوگی کہ بار بار آپ ایمبیسی کو رجوع کریں، وہاں سے اپوائنٹمنٹ لیں، اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس بھیجیں۔ تو کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کے قابل قبول ہوں گے؟ جو لیگل ڈاکومنٹس ہیں وہ ان ممالک میں قابل قبول ہوں گے۔ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی قابل قبول ہوگا۔ ایجوکیشن سرٹیفکیٹس جو ہیں، میٹرک، FA، BA، BSc اور اس طرح کے جو دوسرے BCom اور MBBS، BDS جتنی بھی یہ ڈگریز ہیں وہ اب قابل قبول ہوں گی۔ اس کے لیے اٹیسٹیشن صرف پاکستان سے ہونا ضروری ہوگا، پاکستان کے فارن آفس سے۔ اس کے علاوہ برتھ سرٹیفکیٹ، میرج سرٹیفکیٹ اور
کریکٹر سرٹیفکیٹ جس طرح میں نے بتایا پہلے بھی کہ یہ تمام کے تمام جو ہے وہ پاکستان کے فارن آفس کے سے جب اٹیسٹیشن ہو جائیں گی تو وہ ضرورت نہیں رہے گی کسی بھی ایمبیسی کو. تو اب جو امیگریشن کا جو پروسیس کر رہے ہیں، ایک تو اسٹڈی ویزا کے لیے جا رہے ہیں لوگ وہ، اور جو لوگ وہاں پہ امیگریشن کا پروسیس کر رہے ہیں، جو ٹی آر سی کے لیے یا پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے جو ڈاکومنٹس چاہتے تھے، وہ ایک خاصا جھنجھٹ والا کام تھا. وہ کام اب ختم ہونے جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی پاکستان نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. اچھا، جو کنونشن ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل ریکوائرمنٹ ہیں اس کو ختم کیا جائے. لیگلائزیشن کی جو ٹریڈیشنل ریکوائرمنٹس ہیں اس کو ختم کیا جائے، اور اس کی جگہ پہ جو ہے سنگل اپوسٹائل سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے کہ ایک ہی جگہ سے آپ کا اپوسٹائل ہو جائے گا تو وہ قابل قبول ہوگا. اس سے کیا ہوگا، لینتھی اینڈ کاسٹلی پروسیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور لوگ جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ یہ اپنے کاغذات کو تیار کر سکیں گے، خود بیچ سکیں گے یا اپنے رشتہ داروں کو بیچ سکیں گے. تو یہ ہے وہ آج کی خبر جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے. آپ ہمارے ساتھ اس چینل کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں. آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں تک یہ خبر شیئر کر دیجئے تاکہ وہ مزید جھنجھٹ سے بچ سکیں اور آسانی کے ساتھ اپنے کاغذات کو اپوسٹائل کروا کے وہ اپنے جن مقاصد کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں وہ مقاصد حاصل کر سکیں. مجھے اجازت دیجیے، ملیں گے نئی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.